خواجہ عمریار نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایک صحرا کے اندر کھڑے پایا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ اس نے سنہری چپلوں کو پہن کر انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اسے ماتار جادوگر کے محل کے سامنے پہنچا دیں۔ لیکن اب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ صحرا میں کھڑا تھا اور اسے دور دور تک کسی محل کا نام نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ کو کسی نے بتایا تھا کہ ماتار جادوگر انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس کا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو سردار امیر حمزہ نے خواجہ عمرو کو حکم دیا کہ وہ جا کر ماتار جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ چونکہ سردار امیر حمزہ کا حکم تھا اور پھر سردار نے اپنی عادت کے مطابق اسے قیمتی ہار پیشگی انعام کے طور پر دے دیا تھا، اس لیے عمرو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے فوراً ہی روانہ ہو گیا تھا۔ وہ جنگل میں آیا اور پھر اس نے وہاں بولنے والی گڑیا سے ماتار جادوگر کے بارے میں پوچھا، تو وہ بولنے لگی کہ ماتار جادوگر واقعی بے حد ظالم جادوگر ہے۔ وہ انسانوں پر بے پناہ ظلم کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک خوفناک اور انتہائی طاقتور دیو کو غلام بنا رکھا ہے، اور یہ دیو ماتار جادوگر کے حکم پر انسانوں کو پکڑ کر انہیں کچھا کھا جاتا ہے، اور ماتار جادوگر خوش ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولنے والی گڑیا نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ماتار جادوگر کے خاتمے سے پہلے اس دیو کا خاتمہ بے حد ضروری ہے، اور اس دیو کے خاتمے کے لیے عمروں کو عقل استعمال کرنی پڑے گی۔ جب دیو ختم ہو جائے گا تب ماتار جادوگر اس کے مقابلے پر آئے گا، اور پھر جادوگر کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جب ماتار جادوگر کے سامنے والے دو دانت توڑ دیے جائیں، اور ظاہر ہے یہ کام کسی بھی طریقے سے ہو سکتا تھا، چنانچہ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے یہ حالات پوچھنے کے بعد اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالی، اور سنہری چپلیں پہن کر اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے ماتار جادوگر کے محل کے سامنے پہنچا دے، اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس کے قدم ایک بار پھر جم گئے ہیں تو اس نے آنکھیں کھول لیں، لیکن آنکھیں کھلتے ہی وہ حیران رہ گیا کہ وہ کسی محل کے سامنے پہنچنے کے بجائے کسی صحرا میں پہنچ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر بولنے والی گڑیا باہر نکالی، اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اس نے اسے دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا: مجھے بتاؤ میں کہاں آ گیا ہوں؟ سنہرے چپلوں نے مجھے صحیح جگہ پر کیوں نہیں پہنچایا؟ حالانکہ آج تک سنہری چپلوں نے کبھی غلطی نہیں کی، پھر آج انہوں نے یہ غلطی کیوں کی ہے؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ سنہری چپلوں نے غلطی نہیں کی، وہ اس وقت صحرا کی جس ٹیلے پر موجود ہے، اس ٹیلے کی دوسری طرف ماتار جادوگر کا محل ریت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اس نے بولنے والی گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈالا، اور پھر اس نے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو اتار کر زنبیل میں ڈالا اور اپنی جوتیاں نکال کر پیروں میں پہن لیں۔ پھر وہ ٹیلے سے نیچے اترنے لگا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک آسمان سے کسی کی زوردار آواز میں چیخنے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے چونک کر اوپر دیکھا، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوفناک دیو کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ یقیناً ماتار جادوگر کا دیو ہوگا، اسے عیاری سے مارنا پڑے گا، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے دیو اس کے سامنے ریت پر اتر کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری جرأت آدمزاد کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ، دیو نے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا۔ میں تو ماتار جادوگر سے ملنے آیا ہوں، میرا نام حکیم الحکماء ہے، میں شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں، عمریار نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ میں کسی حکیم الحکماء اور کسی افراسیاب کو نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم آدمزاد ہو، اور میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا، دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح عمریار پر جھپٹا جیسے ایک لمحے میں عمرو کو پکڑ کر منہ میں ڈال لے گا۔ عمرو اسے اس طرح جھپٹا دیکھ کر چیختا ہوا مڑا اور بھاگنے لگا کہ ریت پر اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گیا۔
इसी लम्हे देव ने दोनों हाथों में उसे पकड़कर हवा में उठा लिया और उम्र के हल्क से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मैं हकीमुल हुक्मा हूँ, तिलिस्म हुशरबा के शहनशाह अपरासियाब का शाही हकीम, वरना मातार जादूगर पर शहनशाह का कहर टूट पड़ेगा। उम्र ने चीखते हुए कहा, छोड़ दो इसे रंगू देव। अचानक एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी तो देव ने यकलख्त उम्र को छोड़ दिया और उम्र धड़ाम से रेत पर गिर गया। इसके साथ ही इसने देखा कि रेत की टीले के किनारे से एक आदमी अपना चेहरा निकाले इसे देख रहा था। उसका पूरा जिस्म टीले के पीछे छुपा हुआ था और सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा था। उसने अपने सर पर सुर्ख रंग की पगड़ी बांधी हुई थी जिस पर जादूगरों का मखसूस निशान बना हुआ था। उम्र समझ गया कि यही मातार जादूगर है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अचानक वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी और उम्र ये देखकर हैरान रह गया कि जो चेहरा इसे नज़र आ रहा था, इसके होंठ तो बंद थे लेकिन आवाज़ आ रही थी। तुम कौन बोल रहे हो? अगर तुम मातार जादूगर हो तो फिर सामने क्यों नहीं आते? सिर्फ तुम्हारा चेहरा क्यों नज़र आ रहा है? उम्र ने हैरत भरे लहजे में पूछा। रंगू देव, ये कोई धोखेबाज है, इसे पकड़ कर खा जाओ। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो देव एक बार फिर चीखता हुआ उम्र की तरफ झपटा, लेकिन इस बार उम्र संभला हुआ था। उसने यकलख्त छलांग लगाई और उछल कर एक तरफ जा गिरा और रंगू देव जो अचानक उस पर झपटा था अपने आप को बरवक्त न रोक सका और मुंह की बल रेत पर गिरा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से तड़प कर सीधा हुआ। उम्र ने झुक कर दोनों मुट्ठियों में रेत भरकर उठते हुए रंगू देव की आंखों में मार दी और रंगू देव चीखता हुआ एक बार फिर रेत पर गिरा और बेख्तियार दोनों हाथों से आंखें मसलने लगा। उम्र के लिए ये मौका काफ़ी था। उसने तेज़ी से जंबील में से खंजर सुलेमानी निकाला और पूरी क़ुव्वत से ज़मीन पर गिरे हुए देव के सीने में उतार दिया। देव के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो बुरी तरह फड़कने लगा। उसने खंजर सुलेमानी अपने सीने से निकालने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो खंजर सुलेमानी को बाहर न निकाल सका और फिर तड़प तड़प कर मर गया। जब वो हलाक हो गया तो उम्र ने आगे बढ़कर खंजर सुलेमानी को आसानी से इसकी सीने से बाहर निकाल लिया। टीले के किनारे पर जादूगर मातार का चेहरा अभी तक वैसे का वैसा ही नज़र आ रहा था। उम्र ने जल्दी से खंजर को जंबील में डाला और उसकी तरफ बढ़ गया। जब वो उसके करीब गया तब इसे मालूम हुआ कि जिसे वो मातार जादूगर का चेहरा समझ रहा था वो तो एक मसनूई चेहरा था जिसके सर पर पगड़ी बांधी गई थी। उम्र टीले से नीचे उतर रहा था कि अचानक एक ज़ोरदार कड़ाका हुआ और उम्र को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे हवा में उठाकर ज़मीन पर पटक दिया हो। इसकी जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें दौड़ने लगी। एक लम्हे के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन जब दोबारा उसे होश आया तो देखकर हैरान रह गया कि वो एक खूबसूरत महल के पुख्ता सहन में फर्श पर पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उठा और अभी वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि उसने एक छोटे कद के आदमी को तेजी से अपने तरफ आते देखा। उसके जिस्म पर जादूगरों का लिबास था, उसके हाथ में तलवार थी। उसके पीछे दो आदमी भारी भारी तलवारें उठाए आ रहे थे। मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा हकीमुल हुक्मा, तुमने मेरे देव को हलाक कर दिया, अब तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते। आने वाले जादूगर ने इंतहाई गज़बनाक होकर कहा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा किया है मातार जादूगर। उम्र ने कहा तो मातार जादूगर जो उसके करीब पहुंच चुका था ठठक कर रह गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके रुकते ही उसके पीछे आने वाले दोनों तलवार उठाए हुए आदमी भी रुक गए। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? मातार जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हारे सामने के दो दांत जो अंदर से बाहर के निकले हुए हैं, देव इन्हें और बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हलाक कर दिया। और उम्र ने आयारी से जाल बिछाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? मातार जादूगर ने और ज़्यादा चीखते हुए कहा, सुनो मातार जादूगर, मैं हकीमुल हुक्मा शाही हकीम हूँ और मुझे मालूम है कि जिस जादूगर के सामने के दो दांत बाहर के निकल आए इसकी मौत नज़दीक आ जाती है। देव यही चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उम्र ने उसे ये जवाब दिया, लेकिन मेरे ये दो दांत तो शुरू से बाहर निकले हुए हैं, बचपन ही से है। मातार जादूगर ने हैरान होकर कहा, बचपन की बात और थी और अब की बात और है। अब अगर तुमने अपने दोनों दांत अंदर न किए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक और ज़िंदा रहोगे, फिर मर जाओगे
اور اگر تم نے انہیں اندر کر لیا تو پھر تم 1000 سال تک زندہ رہو گے، لیکن اگر تم نے انہیں زیادہ اندر کرایا تو پھر تمہاری زندگی صرف 1 ماہ رہ جائے گی۔ عمر نے اسے کہا، اوہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو بہت بری خبر ہے۔ ماتار جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اپنی موت کی بات سن کر زرد پڑ گیا تھا۔ اس لیے تو شہنشاہ افراسیاب نے مجھے خاص طور پر یہاں بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے دانت خود ٹھیک کر سکوں اور تم 1000 سال تک زندہ رہو۔ میں حکیم الحکماء ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دانت کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عمر نے کہا، لیکن اگر دانت ٹوٹ گئے تو پھر؟ ماتار جادوگر نے پھر خوف سے کہا، تو کیا ہوا؟ میرے پاس ایسا مرہم موجود ہے جو ٹوٹے ہوئے دانتوں کو 1 لمحے میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ عمر نے جواب دیا، اچھا تو پھر ٹھیک کرو، جلدی کرو، جلدی سے میرے دانت ٹھیک کرو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ماتار جادوگر نے کہا، لیکن پہلے مجھے انعام دو، پھر میں ٹھیک کروں گا۔ ماتار جادوگر نے جلدی سے اپنے لباس کی جیب سے 2 انتہائی قیمتی ہار نکال کر عمرو کی طرف بڑھا دیے۔ عمرو نے جلدی سے ہار لے کر اپنی زنبیل میں ڈالے اور پھر زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر اسے پھل کی طرف سے پکڑ لیا۔ فکر مت کرنا، بس تھوڑی سی تکلیف تمہیں اٹھانی پڑے گی، پھر تم 1000 سال تک زندہ رہو گے۔ عمرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے اس کے ذرا سے باہر کو نکلے ہوئے دونوں دانتوں پر خنجر سلیمانی کا دستہ مارا تو کٹاک کی آواز سے دونوں دانت ٹوٹ کر نیچے جا گرے اور ماتار جادوگر چیخنے لگ گیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ اپنا خون پونچھنے میں جیسے ہی مصروف ہوا، عمرو نے خنجر سلیمانی دستے سے پکڑا اور ایک ہی لمحے میں اس نے خنجر دستے تک ماتار جادوگر کے سینے میں اتار دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ میرا نام ماتار جادوگر تھا، مجھے عمر عیار نے عیاری سے جال میں پھنسا کر ہلاک کر دیا۔ ماتار جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور جب دھواں غائب ہوا تو عمر نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا تھا اور عمر ریت کے ٹیلے کے ساتھ کھڑا تھا۔ سامنے ہی رنگو دیو اور ماتار جادوگر کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمر خوش ہو گیا کہ اس نے ان دونوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب وہ سردار امیر حمزہ سے بھی منہ مانگا انعام حاصل کرے گا۔